میں سب سے بنیادی چیز تو سورہ فاتحہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں فاتحہ تو کل خیر و سعادہ، ہر خیر اور سعادت کا پیش خیمہ ہے۔ فاتحہ قرآن شریف کی ہر صورت میں موجود ہے، بقرہ سے لے کے والناس تک فاتحہ موجود ہے۔ مفسرین کہتے ہیں فاتحہ توجد فی کل سورہ کاملتاً او نجما منہا بصائر ذوی التمیز بلطائف کتاب اللہ العزیز مجد الدین فیروز آبادی۔ دوسری سورت اخلاص ہے جو ثلث قرآن ہے اور 3 دفعہ پڑھنے سے قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے۔ مفسرین اور محدثین کا اس پر اجماع ہے، امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ تیسری سورت یاسین ہے، الا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن شریف کا دل سورت یاسین ہے۔ ہر چڑ دے قرآن ہم سورت یاسین آیا۔ چوتھی آیت الکرسی، یہ شر شریر افساد مفسد، خاص کر شر الجن و شر الخبائث، اس سے بہت بڑا دفاع ہے۔ احادیث کے مطابق تو ہر نماز کے ساتھ 1 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ علماء دین کہتے ہیں کہ وہ تسبیحات جو نمازوں کے بعد ہے وہ سنتوں کے بعد پڑھے، اور سنتوں سے پہلے بیٹھ کر پڑھنے کو منع فرماتے ہیں۔ لیکن آیت الکرسی کا اتنا زور ہے کہ وہ کہتے ہیں سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے پڑھنے کی عادت اپناؤ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بعض اوقات جب شر زیادہ ہو، فساد زیادہ ہو، تکلیف اور رنج زیادہ معلوم ہوتا ہو تو بزرگان دین پڑھنے میں تعداد بڑھا دیتے ہیں، تعداد سے استعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ بھئی 1 دفعہ پڑھنا ہر فرض نماز کے ساتھ، یہ تو کاملین کا وظیفہ ہے، یہ تو عرشیوں کا عمل ہے۔ ہم فرشی لوگ، نیچے رہنے والے، بہت پیچھے آنے والے، بہت پسماندہ طبقہ، ہم تو 10 دفعہ 25 دفعہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں محسوس ہوگا۔ دیکھو 1 کپ چائے میں 1 چمچ چینی کافی ہے، لیکن اگر 1 جگ ہو شربت کا تو آپ کہتے ہیں کہ 1 کپ کے برابر نہیں، بلکہ 1 کپ بھر کے اس میں چینی ڈالو، برتن بڑا ہو گیا نا۔ اب اگر 1 پتیلا ہے تو آپ کا 1 جگ بھر کے چینی ڈالو بھائی۔ اگر یہ 1 دیگ پک رہا ہے تو آپ کہیں گے بھائی 5-10 جگ بھر کی چینی ڈالو۔ تو جیسے